بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہہ رہی ہوں سعدیہ اگر بیٹی ہوئی تو نہ اس کے لیے میرے دل میں گنجائش ہے اور نہ میرے گھر میں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کی بھی بیٹا ہو۔ ایسی غریبی میں 5 بیٹیوں کو پالنے اور بیانے کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھی یہ دکھ دیکھے۔ جمیلہ بیبی نے نخوت سے سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سعدیہ کا دل کام سا گیا۔ وہ پریشان ہو کر شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن شوہر کی طرف سے بھی نفی میں جواب ملا کہ وہ بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب وہ دن رات بیٹے کی دعا کرتی۔ اس کی پہلی اولاد تھی۔ ماں کی وفات کے بعد نشئی باپ کے ڈر سے پھپھو نے اپنی نند کے بیٹے ذیشان سے اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا، لیکن اب سعدیہ جانتی تھی کہ اگر اس گھر سے نکلی تو بھری دنیا میں تنہا ہوگی۔ اب اسے دن رات یہی فکر کھائے جاتی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو۔ سعدیہ کے دن قریب تھے اور ذیشان کو کام کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے شہر جانا پڑ گیا۔ اس کے شہر کے تیسرے دن ہی سعدیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو جمیلہ بھی اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ اسے جب ہوش آئی تو سب سے پہلے بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اسے ساس غصے سے بھری سامنے بیٹھی دکھائی دی۔ وہ پریشانی سے ساس کا منہ دیکھنے لگی تو ساس اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر نفرت سے بولی کہ کہا تھا نا بیٹی کی جگہ نہیں، میرے دل اور گھر میں تو بیٹی کو جنم دے کر اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ جمیلہ نفرت سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور سعدیہ دکھ سے روتی ہوئی بے بسی سے اپنی بیٹی کی آواز سننے لگی جو بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن اسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اس کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر خود ہی اسے اٹھا لیتی۔ تبھی وہاں پر نرس آئی تو اسے دیکھ کر شازیہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لیا تو بچی کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ سعدیہ کا دل تڑپ رہا تھا کہ نہ جانے اب جمیلہ بیوی کیا کریں گی، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے اسے وارننگ دی تھی اسے کوئی بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس بچی کو اپنے گھر میں بھی رکھیں گی یا نہیں۔ 2 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن ان 2 دنوں میں جمیلہ بیوی نے ایک دفعہ بھی اس بچی کو نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خود ہی اپنی بچی کو اٹھائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب گاڑی رواں دواں گھر کی جانب جا رہی تھی، لیکن سعدیہ کا دل بھی ڈوبتا جا رہا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جمیلہ بیوی نے گھر پہنچتے ہی اس سے بچی کو جھپٹنے کی کوشش کی تو سعدیہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اونچی اونچی روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ خدا کا واسطہ میری معصوم سی ننھی سی جان پر ظلم نہ کیجیے گا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ تو جمیلہ بیوی کو غصہ آ گیا اور بولی کہ اگر تم نے بچی مجھے نہ دی تو میں ذیشان کے آتے ہی تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اگر طلاق سے بچنا چاہتی ہو تو یہ بچی مجھے دے دو۔ تو سعدیہ روتی ہوئی نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی کہ آپ 5 بیٹیوں کی ماں ہیں، 6 بچوں کی ممتا کو سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ کہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، یہ بھی آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے، اس پر ہی رحم کر لیں۔ دیکھیں کتنی معصوم سی جان ہے، آپ کو ترس نہیں آ رہا کیا اس پر؟ لیکن جمیلہ بیوی پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اس سے بچی لی تو وہ روتی ہوئی ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میری گود خالی نہ کریں۔ لیکن جمیلہ بیوی نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی جانب گرایا اور دروازے کی سمت چل دی۔ وہ جلدی سے پیچھے آنے لگی۔ جمیلہ بیوی نے سختی سے اسے منع کیا کہ اگر وہ روئی چیخی یا چلائی اور دنیا کو بتانے کی کوشش کی تو وہ اس کا بھی گلا وہیں دبا دے گی۔ تو سعدیہ کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کی معصوم بیٹی کو کیسے جیتے جی مارا جا رہا ہے۔ لیکن پھر طلاق کے ڈر سے گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی جمیلہ کے ترلے کرنے لگی۔ جمیلہ اس بچی کو لے کر گھر کی پچھلی سائڈ پر چلی گئی۔ پچھلی سائڈ پر کھیتوں کے پاس جا کر ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن میں ایک کنواں تھا۔ جمیلہ بیوی اس کنویں کے پاس گئی اور بچی کو اس میں گرانے لگی تو سعدیہ کی چیخیں بلند ہو گئی، خدا کا واسطہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے اس طرح سے تکلیف اور موت نہ دو، اسے ایسی دردناک موت نہ دو۔ وہ دوبارہ سے جمیلہ بیوی کے پاؤں پکڑ کر تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن جمیلہ بیوی پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور بچی کو وہاں گرا کر واپس آ گئی اور سعدیہ روتی پڑتی اس کنویں کے پاس بیٹھ گئی اور چیخنے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے میری بیٹی دے دو، میری بیٹی مر گئی ہے،
لیکن وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب تو اس کی بیٹی رونے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سعدیہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی کا سانس رک چکا ہے۔ معصوم سی پھول سی بچی کو کنویں میں گرانے پر کتنی درد ہوئی ہوگی، کس قدر اذیت ناک موت وہ مری ہوگی، یہ سوچ سوچ کر سعدیہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو نوچ لے یا یہیں پر خودکشی کر لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ خودکشی کر لی تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا، اگلی دنیا میں بھی تڑپتی رہے گی، سکون نہ حاصل کر سکے گی۔ اس لیے تڑپتی ہوئی گھر کی جانب چل دی۔ گھر پہنچی تو ذیشان آیا ہوا تھا، اور شاید اس کی ساس نے پہلے ہی ذیشان کو ساری صورتحال بتا دی تھی، اس لیے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہی پاگلوں کی طرح ذیشان کا گریبان پکڑ لیا اور چیختی ہوئی بولی کہ اس سب کے ذمہ دار تم ہو، اگر تم مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاتے تو آج یہ دیکھنا نہ پڑتا میری معصوم سی بچی کو کس طرح سے وہاں پھینکا ہے۔ کیا تم اس دکھ کو سمجھ سکتے ہو؟ تو ذیشان نے اسے پرے دھکیلا اور بولا کہ جب تمہیں کہا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو اس میں اس طرح چیخنے اور چلانے کی کیا بات ہے؟ اگلی دفعہ بیٹا جنم دو گی تو اسے پھول کی طرح رکھیں گے۔ ذیشان کی بات سن کر سعدیہ دک رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایک باپ کس طرح اس قدر ظالم اور سفاک ہو سکتا ہے۔ وہ ان دونوں ماں بیٹے کی سفاکیت پر افسوس کرتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات روتی رہی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر جی رہی ہو، لیکن اب اسے جینا تھا۔ وہ روز اس کنویں کے پاس جاتی اور وہاں بلک بلک کر روتی، لیکن وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کو صبر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن اس نے اپنی ساس اور ذیشان سے بات کرنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئی تھی۔ 2-3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن سعدیہ نے ایسی چپ اختیار کی کہ بولنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اس نے کبھی کسی کے آگے ساس کی ظالم اور سفاکیت کا ذکر نہ کیا تھا۔ محلے والوں کو سب یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی، لیکن سب محلے والے حیران تھے کہ اگر وہ مر گئی تھی تو اس کا جنازہ وغیرہ کیوں نہیں ادا کیا گیا۔ تو جمیلہ بی بی نے سب کو یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی تھی، اس لیے اس کی حالت بہت خراب تھی، وہاں سے ہی اسے دفنا دیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے باقیوں کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن ایک ماں کی بیٹی چھین کر وہ بھلا کیسے سکون حاصل کر سکتی تھی؟ سعدیہ سارا دن اپنی بیٹی کے متعلق سوچتی رہتی۔ اب تو جمیلہ بی بی نے اسے تانے اور کوسنے دینے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی اور چپ چاپ سے اپنے کام کرتی رہتی۔ یوں اللہ نے دوبارہ سے اس کے گھر خوشخبری دی تو اسے دوبارہ سے یہی فکر لاحق ہونے لگی کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو وہ دوسری دفعہ اپنی بیٹی کھو دے گی۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح سے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اسے بیٹا دے دے، کیونکہ ایک کو وہ کھونے کا دکھ جھیل رہی تھی، لیکن دوسرے دکھوں کو وہ نہیں جھیل سکتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ابھی مر جائے، لیکن پھر ایک امید کے تحت اس نے نہ جانے کیسے 9 ماہ پورے کیے، لیکن جیسے ہی پیدائش کا وقت آیا اس کا دل پھر دوبارہ سے پاتال میں گر گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ سے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس دفعہ ساس نے اس کے ساتھ کوئی بھی صلہ رحمی نہ کی اور ذیشان کو کہہ دیا کہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد وہ ہسپتال سے آئے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو گھر پہنچتے ہی ساتھ جمیلہ اپنی گرجدار آواز میں شروع ہو چکی تھی کہ کل موہی نے پھر بیٹی کو جنم دیا ہے، اور پھر گھر میں کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے نکلو۔ میں یہ کہہ رہی ہوں ذیشان، ابھی کے ابھی اسے 2 لفظ سنا کر نکلتا کرو۔ تو وہ اپنی 1 دن کی بچی کو لے کر ذیشان کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ ذیشان، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا، میں مر جاؤں گی، میرا تو اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جمیلہ بی بی کو اس پر ترس نہ آیا اور انہوں نے ایک ٹانگ مار کر اسے پرے دھکیلا اور بولی کہ ذیشان، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ماں نے تجھے اتنے وقتوں سے پالا تو اس کی بات پر سوچنے کا وقت لے رہا ہے؟ تو ذیشان نے ماں کی اس ایموشنل بلیک میلنگ پر جلدی سے اسے 3 دفعہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے کہہ کر فارغ کیا۔ سعدیہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی لٹ چکی ہو۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لفظ نہیں بلکہ سیسا اس کے کانوں میں اونڈیل رہا ہو۔ وہ بے یقینی سے ذیشان کا منہ دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں پر تو جیسے کوئی شرمندگی کے آثار تک نہ تھے۔ جمیلہ بی بی نے اسے بازو سے اٹھایا اور باہر کی طرف دھکے دینے لگی۔ وہ جمیلہ بی بی کے پاؤں پڑ گئی کہ رات کا وقت ہے، وہ اس وقت کہاں جائے گی؟
خدا کا واسطہ صبح ہونے کا انتظار کر لیں، وہ خود چلی جائے گی۔ لیکن جمیلہ بی بی تو جیسے خدا کی بھولی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ خدا کی رسی بھی ڈھیلی ہے، لیکن کبھی بھی دراز ہو سکتی ہے۔ وہ سفاکیت سے اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر دھکیل چکی تھی، اور سعدیہ باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب وہ رات کے اس پہر کہاں جائے۔ وہ روتی بلکتی ہوئی اسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی جہاں پر اس کی پہلی بیٹی کو گرایا گیا تھا۔ وہ پھول جیسی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو بے تحاشا اسے اپنی گود میں موجود بچی پر پیار آیا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا کہ اسے ممتا سے بچھڑنے کا دکھ تو نہیں سہنا پڑا، اور ریلوے اسٹیشن پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں پر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر اکیلی وہ وہاں پر بھی ایسے خوفناک ریلوے اسٹیشن پر جہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ وہاں سے کوئی گزرا تھا۔ وہ رستہ بہت پر اسرار سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی ایک بیٹی کو لے کر وہاں مدد تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اسے ریلوے اسٹیشن پر ایک سائٹ پر ایک کمرہ نظر آیا۔ وہ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹرتی شامیں تھیں اور سردی سے اپنی بچی کو بچاتی ہوئی اس کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اندھیری قبر ہو۔ اس کے پاس تو کوئی روشنی کرنے کے لیے ٹارچ تک موجود نہ تھی۔ اب وہ اس کمرے میں بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ اسے کوئی بھی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اللہ کی اس آزمائش پر تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی وہیں زمین پر اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ گئی، اور وہ روتی تڑپتی اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ اسے پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور اس کی بیٹی جو ایک دن کی تھی وہ اسے اس طرح کہاں لے کر پھرتی۔ تبھی اچانک روتے سسکتے ہوئے اسے اس کمرے کے ایک کونے سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو واقعی روشنی تھی۔ ایک دم سے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ رونا بند کر کے روشنی کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روشنی کس سائڈ سے آ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور روشنی کی جانب چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہ روشنی کی جانب جا رہی تھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت سنسان جگہ تھی اور سنا جاتا تھا کہ اس جگہ پر آسیبوں کا بسیرا ہے۔ وہ کافی خوفناک جگہ کہی جاتی تھی، لیکن سعدیہ ہمت کرتی ہوئی روشنی کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اس کے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی تو سعدیہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن یہ کیا، وہاں پر تو تیز موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ اندھیری رات میں بجلی چمک رہی تھی اور بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ اب تو سعدیہ کو اپنی قسمت کی اس ستم ظریفی پر مزید رونا آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، ارے بیٹا میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ سعدیہ نے بات سنی تو ہمت کر کے وہ وہیں رک گئی۔ تو وہ بوڑھی عورت اس کی جانب بڑھی اور پیار سے بولی کہ بیٹا میں انسان ہوں، کوئی ایسی ویسی مخلوق نہیں جس سے تو اس طرح ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ تو سعدیہ کا دل مزید دھک دھک کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنی گود میں موجود بیٹی کو دبک کر سینے سے لگا لیا کہ کہیں وہ اسے چھین نہ لے۔ وہ عورت سعدیہ کو لے کر دوبارہ اس کمرے میں جانے لگی، لیکن سعدیہ کسی صورت بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت فورس کیا کہ سعدیہ چاروں ناچار اپنی بیٹی کو لے کر وہاں چلی گئی، لیکن اس کے آس پاس صرف ایک کمبل تھا اور وہ بارش میں بھی بھیگ چکا تھا۔ اب وہ مزید بھیگانا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ایک دن کی بچی کو کچھ ہو، کیونکہ وہی تو اب اس کا سہارا تھا۔ اس کے ساتھ تو اس نے پوری زندگی گزارنی تھی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تو بوڑھی عورت نے نہ جانے کہاں سے بلب جلا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سعدیہ دھک رہ گئی کہ وہاں پر گھر جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ سائڈ پر تھوڑے سے برتن پڑے ہوئے تھے اور کہیں پر کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ سعدیہ حیران ہو کر اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو وہ عورت بولی کہ میں 3-4 سالوں سے ادھر ہی رہ رہی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ سے ڈرنے کی بھی بالکل ضرورت نہیں۔ لیکن سعدیہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کا حلیہ بھی عجیب و غریب سا تھا۔ اس نے ایک کھلا چوغے جیسا کرتا پہنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھنے لگی جو اس عجیب و غریب حلیے میں یہاں رہ رہی تھی۔ وہ عورت اسے نہ جانے اپنی کون کون سی باتیں سنانے لگ گئی۔ سعدیہ بے دلی سے سنتی رہی اور ساتھ ہوں ہاں کرتی رہی، حالانکہ اسے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آخر جب وہ باتیں کرتے تھک گئی اور سعدیہ سے رہا نہ گیا تو وہ تجسس سے اس سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں رہتی ہیں تو کماتی کھاتی کیسے ہیں؟
چیزیں کیسے خرید کر لاتی ہیں؟ سعدیہ نے دھیمی آواز سے اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں بہت پر اسرار سی ہو رہی تھی، تو وہ مسکرانے لگی اور بولی کہ اللہ ہے نا دینے والا، تو پھر فکر کس بات کی؟ یہ کہہ کر وہ عورت اٹھی اور نہ جانے کسی پیالے میں کون سا مشروب نکال کر سعدیہ کے سامنے پیش کرنے لگی۔ یہ پی لو اور بچی کو بھی کچھ پلا دو۔ تو سعدیہ حیران ہوئی کہ اس عورت نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ وہ پیالہ اس کے آگے رکھ کر وہ خود بھی اس کے پاس ایک چٹائی نما سی دری پر بیٹھ گئی اور بولی میں نے تمہیں روتے ہوئے سنا تو مجھے جاگ آ گئی، ورنہ میں تو سو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سعدیہ ایک دم سے حیران ہوئی کہ وہ جس کارنر میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر تو سونے کی کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی۔ تو پھر وہ عورت کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ تو سو رہی تھی؟ وہ کہاں سو رہی تھی؟ لیکن اس نے سر جھٹک کر جلدی سے اس پیالے کی طرف دیکھا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ پیالہ بہت عجیب سی شکل کا تھا، جو نہ ہی گول محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی چوڑا تھا، نہ جانے وہ ٹیڑھا سا پیالہ عجیب ہی شکل کا تھا۔ اس کے پیالے کو اس طرح دیکھنے پر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس یہی میسر ہے، تھوڑی دیر تک میرا بیٹا آئے گا تو میں تمہاری بیٹی کے لیے اس سے دودھ منگوا دوں گی۔ تو اب سعدیہ مزید چونکی کہ یعنی کہ یہاں پر اکیلی نہیں رہتی، یعنی کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ لیکن سعدیہ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سعدیہ نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ تو پھر اس نے کمبل میں موجود اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن وہ نہیں رو رہی تھی۔ اب سعدیہ اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس بڑھیا عورت نے سعدیہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور بولی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو سعدیہ کو اچانک سے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ وہ تو تڑپ کر بولی کہ میری بیٹی بھی اسی کنویں میں گر کر مر چکی ہے، شاید اس کی آواز ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے۔ تو اس بوڑھی عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، تم خاموش ہو جاؤ، اللہ ہے نا فیصلہ کرنے والا۔ سعدیہ اب اپنا دکھ بھول کر بہت حیران ہوئی کہ اس عورت نے دوسری عورتوں کی طرح اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ اس کی بیٹی اس کنویں میں کیوں ہے، حالانکہ اس کی بیٹی تو اس کے ہاتھ میں تھی۔ سعدیہ خود ہی بتانا شروع ہو گئی کہ میری ساس بہت ظالم عورت تھی، اسے بیٹے چاہیے تھے، لیکن میری پہلی بیٹی کی پیدائش پر اس نے اسے اس کنویں میں پھینک دیا تھا، اور دوسری بیٹی کی پیدائش پر اب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری بیٹی 1 دن کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، کیونکہ میرا تو کوئی مائکہ بھی نہیں ہے، میرا باپ نشئی تھا۔ تو میری پھپھو نے میری شادی اپنے نند کے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی، لیکن نند بہت ہی ظالم نکلی۔ یہ کہتے ہوئے سعدیہ رونے لگ گئی۔ اس عورت نے پھر دوبارہ کوئی سوال نہ کیا اور بولی کہ اللہ ہے نا فیصلہ کرنے والا، تمہارا بھی فیصلہ وہی کرے گا، تم فکر نہ کرو، کیا پتا تمہاری بیٹی زندہ ہو۔ اس کی بات سن کر سعدیہ دھک رہ کر بولی کہ 1 سال ہو گیا ہے اسے کنویں میں گرے ہوئے، اب تو اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوگا، وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو بوڑھی عورت مسکرا دی۔ سعدیہ کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی تھی۔ تھوڑی سی دیر بعد وہاں پر دستک ہونے لگی تو بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اب سعدیہ کو وہاں اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسے کسی عجیب و غریب سی مخلوق کے ساتھ اسے رات گزارنے میں بھی بہت مشکل لگ رہی تھی۔ بوڑھی عورت دروازہ کھول کر آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان سا مرد تھا۔ وہ مرد کافی اونچا لمبا تھا اور شکل سے بھی کافی صحیح معلوم ہو رہا تھا۔ ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا تو دوبارہ سے نظر جھکا لی اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی، جو بھوک لگنے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اسے پریشانی ہوئی کہ وہ اسے دودھ کیسے پلائے، کیونکہ اسے بکری کا دودھ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے بکری کا دودھ پلانا ہے۔ اب وہ پریشانی سے اس کے متعلق سوچنے لگی کہ رات کیسے گزارے گی۔ تو بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی کہ اس بچی نے بکری کا دودھ پینا ہے، تو تم کہیں سے بکری کا دودھ لا دو۔ اب تو سعدیہ دھک رہ گئی کہ اس عورت کو کیسے پتا کہ اس نے بکری کا دودھ پینا ہے، کیونکہ اس نے تو ایک دفعہ بھی اس کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ اسے بکری کا دودھ ہی پینا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز اب مکمل طور پر کانپ رہی تھی اور لفظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تو وہ عورت دوبارہ سے مسکرائی اور بولی کہ جتنی کمزور تمہاری بچی ہے، ڈاکٹر اس کو بکری کا دودھ ہی پلانے کا کہیں گے، میں تجربہ کار عورت ہوں، بھلا مجھے نہیں معلوم ہوگا تو اور کسے معلوم ہوگا؟ اس کی بات پر سعدیہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی پریشان سی تھی۔ ان کی حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جب بات کرتے تو سعدیہ کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ سعدیہ کو لگا کہ شاید
ان کی اپنی کوئی زبان ہے، اس لیے اس نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی۔ لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ جس بچی کی رونے کی آواز پہلے سعدیہ کو آ رہی تھی، وہ جیسے ہی مرد نے دستک دی تو وہ آواز رک چکی تھی، ورنہ وہ آواز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ سعدیہ کو ہر چیز خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے وہ پیالہ جو اس عورت نے دیا تھا اس کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا۔ اب وہ ہونکوں کی طرح دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو بیٹا ماں سے نہ جانے اپنی زبان میں کچھ کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا، اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ اب سعدیہ اس کی طرف دیکھنے لگی کہ نہ جانے وہ اتنی جلدی دودھ کا پیالہ کہاں سے لے کر آیا ہے۔ تو بوڑھی عورت بولی کہ یہاں پاس ہی ایک گوالا ہے جس کے پاس بکریاں بھی ہوتی ہیں، ہم اکثر اس سے دودھ لے کر آتے ہیں، تو اس لیے اتنی جلدی یہ دودھ لے کر آ گیا ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دودھ اس فیڈر میں بچی کو پلاؤ۔ بچی کو دیکھو کیسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کب سے روئی جا رہی ہے۔ اس نے ایک عجیب و غریب سا فیڈر دیا جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور انتہائی بوسیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس عورت نے وہ پیالہ نہ جانے کہاں سے نکالا تھا، حالانکہ ان کے گھر تو کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعدیہ نے کبھی زندگی میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اتنے کھاتے پیتے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو ایسے پالے گی، اور پہلے دن ہی اس کی اولاد کو ایسے حالات دیکھنے پڑیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور فیڈر کی حالت دیکھی۔ اس کا دل کسی طور بھی اس میں دودھ پلانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر دل پر پتھر رکھتے ہوئے بیٹی کی بھوک بھی تو مٹانی تھی۔ اس نے اس میں دودھ ڈال کر بیٹی کے منہ سے لگایا تو وہ تھوڑی سکون میں ہوئی اور سکون سے گھٹ گھٹ دودھ پینے لگی۔ نہ جانے اس کو کتنی بھوک لگ رہی تھی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود سے لگا لیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکا بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ کو وحشت سی ہونے لگی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے جاگ کر ہی رات گزاری۔ اس بوڑھی عورت نے بہت دفعہ سعدیہ سے کہا کہ لحاف لے کر لیٹ جائے۔ لحاف بھی نہ جانے کیسا بنا ہوا تھا، لیکن سعدیہ ویسے ہی دبک کر بیٹھی رہی، اور یوں صبح کی روشنی سے اسے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں سے نکلے گی تو جائے گی کہاں۔ جیسے ہی صبح ہوئی سعدیہ نے وہاں سے جانے کے لیے اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہا، تو وہ بوڑھی عورت بہت حیران نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ اتنی بڑی دنیا میں اپنی بیٹی کو کہاں کہاں سنبھالے گی؟ کس کس کی نظروں سے باز آؤ گی؟ جوان لڑکی ہو، دیکھو میں تمہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو میں اب تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ سعدیہ نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی نہیں، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو وہ بوڑھی عورت غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہو، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی چیز بوجھ نہیں ہوتی۔ تو سعدیہ کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن وہ یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کا ایک جوان بیٹا تھا اور نہ جانے کیسی سنسان جگہ تھی، نہ وہاں کوئی آتا تھا اور نہ جاتا تھا۔ ایسے میں وہ ان کو جانتی تک نہ تھی، نہ جانے کیسے لوگ تھے، تو وہ بھلا کیسے ان کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اس نے صاف صاف منع کر دیا اور بولی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے زیادہ بحث نہ کی اور بولی کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کہیں جگہ نہ ملی تو پلٹ کر ادھر ہی آنا، کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلی جانا۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا اپنے کام میں مگن ہو گئی اور وہ باہر نکل آئی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کے بالکل سامنے ایک رکشا کھڑا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے رکشا کے اندر دیکھا تو دھک رہ گئی، کیونکہ وہاں اس بوڑھی عورت کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو اچانک سے بوڑھی عورت کی آواز سن کر دبک گئی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا تھا تم ضد کرو گی، اس لیے میں نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو رکشا لینے کے لیے بھیج دیا تھا کہ جہاں بھی جانا ہوا وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ تو سعدیہ حیرانی پریشانی سے گردن ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ رکشا میں بیٹھ گئی۔ تو وہ لڑکا سوالیہ نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھنے لگا، تو سعدیہ سمجھ گئی کہ وہ یہی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ تو سعدیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کا نام لے، اسے کس کے پاس جانا ہے۔ پھر اچانک سے اسے اپنی پھوپھی کا خیال آیا۔ اس نے اپنی پھوپھو کے گھر کا راستہ اسے بتا دیا۔ وہ آدمی رکشا چلانے لگا اور مطلوبہ جگہ پر جا کر رکشا روک دیا۔ اب پھر دوبارہ سے سعدیہ کے حیران ہونے کی باری تھی، کیونکہ اس آدمی نے بالکل اس کی پھوپھی کے گھر کے سامنے رکشا روکا تھا، اور جہاں تک اسے یاد تھا اس نے پھوپھی کی گلی تک کا راستہ بتایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلی تو اگلی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا، کیونکہ اس گھر پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ اب سعدیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
اس نے اس دوسرے گھر کے پاس کھڑی عورت سے اپنی پھپھو کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو 1 سال سے یہ مکان چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا بسے ہیں۔ اب سعدیہ پریشان ہو گئی کہ اب وہ کہاں جائے گی، لیکن وہ اس عورت کا بیٹا ابھی بھی وہیں رکشہ لیے کھڑا تھا۔ سعدیہ دوبارہ سے رکشے میں بیٹھ گئی تو اس آدمی نے مخاطب کرنے کے بجائے خاموش نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھا تو سعدیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے اسی ریلوے اسٹیشن کا بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اس عورت کے پاس موجود تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے دیکھا تو مسکرا دی اور بولی کہ اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ تو ناچار اسے وہاں رہنا پڑا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اب وہ یہاں سے گئی بھی تو کہاں جائے گی؟ بھری دنیا میں تو اسے کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا، جو ایک سہارا اللہ نے دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنی بیٹی کے کپڑے کے متعلق سوچنے لگی تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم اب میری بیٹی ہو اور یہ میری نواسی ہے، اس کی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ شہر جاتی ہوں تو اس کے لیے ساری چیزیں لے کر آتی ہوں۔ تو سعدیہ نے اس بات میں گردن ہلا دی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی جس سے وہ کچھ خرید سکتی یا اس کو دے سکتی کہ وہ اس سے کچھ خرید لے۔ اچانک سے اسے اپنے کانوں میں موجود سونے کے جھمکوں کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اتار کر اس بوڑھی عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے تو وہ بوڑھی عورت غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری ماں ہوں تو تم اس طرح پرایا پن کیوں کر رہی ہو؟ خاموشی سے ہی اپنے کانوں میں پہنو اور اب ہمارا انتظار کرنا، ہم واپس آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو لے کر باہر کی جانب چل دی، اور وہ دل میں سوچنے لگی کہ اس بوڑھی عورت نے کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ وہ صرف اسے بھی جب اس کا ذکر کرتی تو میرے بیٹے کا ہی کہہ کر خیر مخاطب ہوتی۔ اب وہ ان ماں بیٹے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اچانک سے اس سے کونے سے ایک بڑا سا سانپ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئیں اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر بھاگنے لگی، لیکن پھر اس کے پاس ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ اینٹ سانپ کی جانب پھینک دی۔ وہ اینٹ سانپ کے جسم پر درمیان میں جا کر لگی۔ وہ اینٹ مار کر چیختے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر باہر ویرانے میں آ گئی، لیکن کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب تو سعدیہ بے حد پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے یہ جگہ واقعی بہت پراسرار سی تھی جہاں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو تبھی وہ بوڑھی عورت اور ان کا بیٹا اسے ریلوے اسٹیشن کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی اور انہیں سانپ کے بارے میں بتایا تو وہ پریشانی سے دونوں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ حیران ہوئی کہ انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، بلکہ کمرے کی طرف بھاگے جہاں سانپ زخمی ہوا تھا۔ بھلا ایک سانپ کے زخمی ہونے پر وہ اس قدر پریشان کیوں ہوئے؟ وہ ان کے پیچھے کمرے میں گئی تو اس کی نظریں دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہ آدمی جو اس بوڑھی عورت کا بیٹا تھا وہ سانپ کے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ سعدیہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ یہ آپ کو کاٹ لے گا، برائے مہربانی اس سے دور ہو جائیں۔ تو وہ بوڑھی عورت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو نہ جانے کیا کہا کہ بوڑھی عورت سعدیہ کو کمرے سے باہر لے گئی۔ سعدیہ بہت حیران تھی کہ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، لیکن سچ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کافی دیر اسے لے کر اس کے ساتھ باہر رہی تو اچانک سے سعدیہ کو خیال آیا کہ وہ تو شہر سے چیزیں لینے گئے تھے، لیکن وہ تو خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں۔ تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ وہ اس طرح واپس کیوں لوٹے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ وہ کچھ ضروری سامان یہیں بھول گئے تھے، اس لیے وہ وہی لینے واپس آئے تھے۔ سعدیہ نے انہیں ان کی آوازوں کے متعلق پوچھا کہ جب اس نے سانپ کو اینٹ ماری تو وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم اس کمرے کے راز کو نہیں جانتی، بہتر یہی ہے کہ تم اس راز کو جاننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اگر یہاں رہنا ہے تو ہر چیز کو نظر انداز کرو۔ لیکن سعدیہ اب حقیقت میں خوفزدہ ہو چکی تھی کہ نہ جانے عجیب و غریب سے لوگ ہیں، ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ پھر اپنی بیٹی کی خاطر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اگر کہیں لے کر جاتی تو اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا، وہ کس کے در پر جاتی؟ تبھی وہاں سے پھر دوبارہ سے ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس بوڑھی عورت نے اب سعدیہ کو کمرے میں جانے کا کہا۔ اس نے سانپ کا کہا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ اس کا بیٹا سانپ کو گرا آیا ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن سعدیہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن اس نے بحث نہ کی۔ اس کمرے میں چھوڑ کر وہ اور اس کا بیٹا دوبارہ سے سعدیہ کو شہر جانے کا کہہ کر چلے گئے۔ اب پھر سعدیہ کو اکیلے کمرے میں خوف محسوس ہوا تھا۔
وہ سانپ وہاں نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے اسے اندر سے دروازہ لگانے کا کہا تھا تو اس نے اندر سے دروازہ لگا لیا تھا، لیکن اب اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آئے گا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ان کا انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ لوٹے تو وہ بہت حسین و جمیل کپڑے اور لڑکی کی ہر ضرورت کی چیز لے کر آئے تھے۔ وہ ایک گدا اور بہت خوبصورت سا جھولا لے کر آئے تھے۔ سعدیہ حیران ہوئی کہ انہوں نے خود کے لیے تو کبھی ایسی تگودو نہیں کی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی، تو اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے اس قدر خلوص پر شرمندہ سی ہوئی۔ اب سعدیہ کو وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن سعدیہ ان دونوں ماں بیٹے کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن سعدیہ رات کو سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے بیٹی کی رونے سے آنکھ کھل گئی، تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر نہ جانے وہ عورت کہاں گئی ہے، لیکن اس نے اس قدر سنسان رات کو دیکھتے ہوئے زیادہ کھوج نہ لگائی اور سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی، تو اس عورت نے بات ٹال دی۔ اب ایسی عجیب و غریب سی حرکتیں روز ہونے لگی جو دن بدن سعدیہ کو پریشان کرتی تھی۔ وہ ماں بیٹا اسے چھوڑ کر روز اسٹیشن کی دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ سعدیہ حیران ہوتی تھی کہ نہ جانے وہ روز وہاں کیا لینے جاتے ہیں۔ اس نے بہت دفعہ اس بوڑھی عورت سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے کچھ نہ بتاتی۔ اب سعدیہ کو تو جیسے تجسس ہونے لگا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے ان کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ ان کے پیچھے گئی، وہ دیکھ کر دھک رہ گئی کہ وہ اسٹیشن کے پیچھے گئے، لیکن اس کے بعد ایک وہاں پر موجود درخت کے پاس پہنچے اور پھر نہ جانے کدھر غائب ہو گئے۔ اب تو سعدیہ کے مانو کاٹو تو بدن میں لہو دوڑنے والا حساب ہو گیا۔ اس نے انہیں وہاں ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ خوف کے مارے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ شام کے وقت وہ واپس لوٹے تو سعدیہ کانپتے ہوئے لہجے میں اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ لوگ کون ہو؟ برائے مہربانی مجھے بتا دو، مجھے اب آپ لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہم یہ راز تم سے بہت دیر نہیں چھپا سکتے تھے، اس لیے ایک نہ ایک دن تو فاش ہونا ہی تھا، تو آج ہی کیوں نہیں ہم تمہیں بتا دیں کہ تم انسانوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم جن ہیں، اور یہ میرا بیٹا جن زادہ ہے، اور وہ سانپ جسے تم نے اس دن مارا تھا وہ اس کا باپ ہے، جو کہ جنات کی دنیا میں رہتا ہے، لیکن ہم اس کنویں میں آباد ہیں اور 1 سال سے تمہاری بیٹی کو پال رہے ہیں۔ ہمیں تمہیں بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ سعدیہ کے تو سن کر ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے گی۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ عورت بولی کہ دیکھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنے دن ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن ہم نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی ہمارا مقصد تمہیں نقصان پہنچانے کا ہے۔ اگر ہمیں تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو ہم تمہیں پناہ ہی کیوں دیتے؟ ہم بہت نیک جنزاد ہیں، ہماری طرف سے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تو تھوڑی سی دیر بعد وہاں ایک خوبصورت سی لڑکی نمودار ہوئی، تو سعدیہ کو وہ اپنی جیسی لگی۔ سعدیہ نے اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگی، اور اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس نے اس کی بیٹی کو پالا اور زندہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ جس دن اس کی ساس نے اسے کنویں میں گرایا تھا، وہ اس دن سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور جس بچی کی رونے کی آواز آتی تھی وہ یہی بچی تھی۔ جب اسے بھوک لگتی تھی تو وہ روتی تھی۔ اب سعدیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تو اس عورت نے اس کی پریشانی کو آسانی میں بدلتے ہوئے کہا کہ ہم اس کمرے کو ایک بہت خوبصورت گھر میں بدل دیتے ہیں، لیکن تمہیں ہمارے ہوتے ہوئے کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن میں یہاں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی۔ تم جہاں بھی جاؤ گی مجھے اپنے پاس محسوس کرو گی، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے بالکل پاس محسوس کرنا اور یہاں اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر رہ جانا، کیونکہ یہ سماج بہت ظالم ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ ہم تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں میسر کریں گے۔ جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے ہوگی تو یہ گیند رکھ لو، تم اس گیند کو زمین پر گراؤ گی تو ہم حاضر ہو جائیں گے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں اس کنویں میں آباد ہیں۔ تو سعدیہ حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور اس کمرے کو دیکھنے لگی جو تھوڑی ہی دیر میں وسیع و عریض گھر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہاں ہر چیز اس قدر خوبصورت ہو گئی تھی کہ سعدیہ کی آنکھیں دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ لیکن میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو دنیا مجھ سے سو سوال کرے گی اور مجھے طرح طرح کی باتیں سنائے گی۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سو اپنی ساس اور شوہر کا انجام دیکھنا چاہو گی
تو سعدیہ کو اچانک سے تمام دکھ یاد آ گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں اسبات کی گردن ہلا دی تو سامنے ایک سکرین سی نمودار ہوئی۔ وہ دھک سے اس سکرین کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہاں پر اس کی ساس چارپائی پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کا شوہر ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ تمہاری ساس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں سکتی، اور تمہارا شوہر ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا ہے۔ تمہاری ساس اب دن رات تمہیں یاد کرتی ہے اور تم سے معافیاں مانگتی ہے، لیکن بیچاری تڑپ رہی ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے۔ وہ جنزادی اسے بتا رہی تھی اور وہ تنہا ہی دکھ سے اپنی ساس اور شوہر کے متعلق سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیسے حالوں میں ہوں گے۔ اس بوڑھی عورت نے اسے اس طرح افسردہ دیکھا تو اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، دیکھو برا کرنے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ کافی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، پھر بولی کہ اس دن تم نے جس سانپ کو اینٹ ماری تھی وہ میرا شوہر تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے سانپ کے روپ میں آتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ تم اسے دیکھ لو گی۔ وہ اس دن سے کافی زخمی بھی ہوا ہے۔ تو سعدیہ نے اپنے رویے پر اس سے معافی مانگی تو اس جنزادی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اسے تھوڑی نہ پتا تھا۔ پھر وہ سعدیہ کی ضرورت کی ساری چیزیں فراہم کر کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ اس گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی اور کبھی کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کہاں پر رہ رہی ہے، اس کی کون مدد کر رہا ہے۔ وہ جنات کی مدد سے اپنی بیٹیوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے لگی، اور جنات کی مدد سے جب بیٹیاں بڑی ہو گئیں تو انہیں لے کر آبادی میں رہنے لگی، لیکن وہ جنات ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس بات کی ان تینوں ماں بیٹی کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ اس نے BA کر رکھا تھا، جو کہ اس کی ماں کی وفات سے پہلے تک ہو سکا تھا، اس لیے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی، لیکن اصل میں جنات اس کی مدد کرتے تھے۔ وہ نوکری تو صرف دکھاوے کے لیے تھی، اور پھر وہ ہنسی خوشی وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی، اور برا کرنے والوں کا انجام برا ہوا، اور وہ اپنی برائی کو دیکھ کر بری طرح اللہ کی پکڑ میں آئے، لیکن اس نے انہیں معاف کر دیا اور کبھی دل میں ان کے لیے برا نہ سوچا، بلکہ ان کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا ہی کی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔